الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم. محترم حضرات، آج کی گفتگو کا موضوع پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ ایثار و قربانی کا معاملہ ہے۔ قرآن کریم میں بار بار پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پڑوسیوں کے حقوق کی تفصیلات کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں ترکے میں ان کو حصہ نہ دے، ترکے کے اندر ان کو وارث نہ قرار دیا جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ کہا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پوچھا گیا کہ کون؟ تو فرمایا کہ وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ اسلام جو معاشرہ تشکیل دیتا ہے اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے محفوظ اور معمون رہے۔ یہ نہ رہے کہ ہر آدمی دوسرے سے ہر وقت لڑتا اور ترسا رہے کہ پتہ نہیں کب کیا نقصان پہنچا دے گا اور کیا کہہ دے گا۔ حدیث میں ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے جس سے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسلام کا سب سے مثالی معاشرہ عہد صحابہ کا ہے۔ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ان کے سامنے تھی وہ ان کے پورے وجود میں جیسے پیوست ہو جاتی تھی۔ ان کے یہاں پڑوسیوں کا حال یہ تھا کہ وہ قریبی رشتہ داروں کی طرح تھے، ان کے دکھ، ہر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہتا تھا اور ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی پیش کر کے یہ لوگ ایسا خوش ہوتے تھے جیسے ہم لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچا کے خوش ہوتے ہیں۔ صحابہ کا وصف قرآن نے جو بیان کیا، انصار مدینہ کی جو تعریف فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں پر ایثار کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انتہائی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ دسیوں واقعات سیرت کی کتابوں میں مل سکتے ہیں کہ اس مفلسی کے وقت میں کسی کے پاس کوئی چیز آتی تھی تو وہ سوچتا تھا کہ مجھ سے ضرورت مند تو میرا بڑا پڑوسی ہے، وہاں بھیج دو وہاں بھیج دو، ہوتے اب آتے 10-5 جگہ تو پھر اسی کے پاس چلی آتی۔ یہ ایثار کا بہت بڑا نمونہ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ دوسرا زیادہ ضرورت مند تو اس کی ضرورت پیش کی جائے۔ ہمارے یہاں تو مسرت اور خوشی اور کامیابی جو ہے یہ دولت کی افراط اور پیسوں کی بہتات کے اندر ہے، لیکن روح کا سکون جس کو کہتے ہیں، قلب و ضمیر کا اطمینان جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے کا دل خوش کر دے۔ تو ان لوگوں کا حال یہ رہتا تھا کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہو کے اور ان کی پریشانیوں کو دور کر کے ان کو ایک خاص طرح کی روحانی مسرت ہوتی تھی۔ چنانچہ اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی۔ وہ تو عہد صحابہ کا دور تھا۔ مولانا تقی عثمانی نے اپنے اداریوں کے مجموعے ذکر و فکر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں 1963 میں پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا تو مکہ کے بازاروں میں نکلا ایک دن کپڑا خریدنے کے لیے۔ تو ایک دکان پر میں گیا تو اس نے کپڑا دکھایا، بہت خوش اخلاقی کے ساتھ میں کہیے دکھا دو، دکھایا اور ایک کپڑا مجھے پسند آ گیا، اس کی قیمت وغیرہ سب طے ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ تم یہ کپڑا، آپ یہ کپڑا یہاں سے بجائے وہ جو سامنے والی دکان ہے وہاں سے جا کے لے لیں۔ تو میں نے کہا بات آپ سے ہوئی، معاملہ، اس نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کر لیں، آپ وہاں سے لے لیں، کپڑا بھی یہی ہے اور قیمت بھی یہی ملے گی، کچھ بھی آپ کو نقصان نہیں، آپ وہاں سے لے لیں۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے لے لوں؟
وجہ کیا ہے, وجہ بتاؤ. اس نے کہا بھائی بات لمبی مت کرو, جو کہہ رہا وہ کرو. کہ جب میں ایک دم آ گیا اس بات پر کہ پہلے بتاؤ, تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں صبح سے جو ہے اتنا فروخت کر چکا ہوں, جو میرے دن بھر کی جو فروخت کرنے کا جو ایک نشانہ وہاں تک میں پہنچ چکا ہوں, میری آمدنی ہو چکی. لیکن میرا وہ جو پڑوسی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے وہاں کوئی گاہک نہیں پہنچا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں سے لو تاکہ اس کا بھی کام چلے. کہ کتنے بڑے ایثار کی بات ہے. جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں صرف اپنا ہی پیٹ بھرنے کا جہاں تک مسئلہ ہوتا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کہہ رہا ہے کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں سے لو. یہ وہی یعنی اسی اسلامی معاشرے کی جو آج صحابہ میں تھا, یہ اسی معاشرے کی جو ہے ایک بچی کچی جھلک تھی. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام اعلیٰ انسانی اوصاف جیسے ختم ہو کے رہ گئے ہوں. ہر چیز کی جگہ پر خود غرضی. پہلے میرا فائدہ کس چیز میں ہے, میرا قدم وہیں اٹھے گا. دوسروں چاہے بھاڑ میں جائے, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, فائدہ میرا ہونا چاہیے. اور پوری سوچ اور پورا زور اور پوری قوت اسی پر رہتی ہے دوسرا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. ورنہ حال ان لوگوں کا یہ رہتا تھا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ایک بہت مالدار بھی تھے. عام طور سے علماء تو مالدار نہیں ہوتے, لیکن یہ مالدار بھی بہت تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی ان کے یہاں پہنچا. اچھا اس طرح کی جو لوگ صاحب خیر رہتے لوگ بے تکلف پہنچ بھی جاتے تھے ان لوگوں کے یہاں. لکھنؤ میں ابھی کچھ دن پہلے 70-80 سال پہ مولانا اینو خداس صاحب تھے. بہت پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس کتنا پیسہ تھا, جو جاتا جتنا مانگتا اتنا دے دیتے. لیکن عام طور سے وہ ملاقات نہیں کرتے تھے کسی سے. نروا میں شیخ الحدیث تھے مولانا حیدر حسن خان توقی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ان کے بڑے تعلقات تھے. تو لوگ کرتے کیا تھے کہ ان سے جا کے ایک پرچی لکھوا لیتے تھے سفار کی. مولانا حیدر حسن خان کی پرچی اگر پہنچ جاتی تھی تو فوراً اس کی رسائی وہاں تک ہوتی تھی, اور جو لکھ دیتے تھے وہ دے دیتے تھے, کبھی کچھ. تو ایک دن مولانا حیدر حسن خان نے کہا مولانا اینو خداس صاحب سے کہ مولانا آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی, میرے یہاں لوگ چلے آتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں. کہ نہیں, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بھائی ہر آدمی میرے یہاں نہیں آ سکتا, آپ بے تکلف جو بھی آئے لکھ دیا کریں, میں آپ کا بے حد ممنون ہوتا ہوں. چنانچہ بے تکلف دیا کرتے تھے. ان کے بارے میں مولانا عبدالحی صاحب نے نزہۃ الخواطر میں لکھا ہے کہ ان کی سخاوت کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ جیسے پتیجا پہ پتے جھاڑتے ہیں اس طریقے سے, کچھ سوچنا نہیں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی پہنچا اور جا کے اپنی ضروریات بتائی. حضرت یہ ضرورت وہ ضرورت. ترنت کہا کہ کیا چاہیے. کہا 500 روپیہ چاہیے, 500 درہم چاہیے. اپنے سیکریٹری نے لکھا, کہا کہ ان کو 500 درہم دے دیا جائے, 1000 درہم دے دیا جائے. اس نے جب لے کے گیا پرچہ پوچھنے لگا کیا ضرورت ہے. ان سبوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے انٹرویو لینے کی. اس نے بتایا کہ 500 روپیہ چاہیے. کہا اس میں 1000 لکھا ہوا ہے. کیا صاحب میں نہیں جانتا, میں نے 500 کہا تھا. اس نے کاغذ پر لکھا کہ حضرت آپ کو بھول ہو رہی ہے, اس کی ضرورت تو 500 میں پوری ہو جائے گی. انہوں نے اس کے نیچے لکھا کہ اس کو 2000 درہم دے دو, عبداللہ ابن مبارک تم ہو کہ میں ہوں. اب تو سوچ میں کیا ہو گیا. جب خیر اس کو 2000 درہم دیا اور جلدی سے یہاں آیا کہ یہ کیا بات ہوئی. اس نے 500 کہا تو آپ نے 1000 کر دیا. 1000 جب بات ہوئی تو 2000. کہاں کہ ایک مومن کا دل خوش کر دینا جو بہت بڑی عبادت ہے. جو آدمی اچانک کسی مومن کا دل خوش کر دے تو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا. تو میں نے چاہا کہ یہ حدیث ہے, کہا میں اس حدیث کا مصداق بن جاؤں. تم نے تو بتا ہی دیا 1000, تو اب اس کو امید ہو چلی تھی, اس لیے میں نے 2000 کر دیا. تو ان لوگوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ ضرورت تو پوری ہو, اور یہ کہ ایک مومن کا دل خوش ہو. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو دیتے تھے. ان لوگوں کے یہ تھا. ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنا مال زیادہ پسند ہے یا اپنے وارث کا مال. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اپنا مال سب سے زیادہ پسند ہے, وارث کا مال کو پسند ہوگا. کہا کہ سنو, جو کچھ تم صدقہ کر دیتے ہو اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو وہ تمہارا مال ہے, جو چھوڑ کے مرتے ہو سب ورثہ کا ہے. تو کہا ہے اس کے لیے اتنا آدمی محنت کرتا ہے. تو ان لوگوں کا یہی عمل تھا, جو مال ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے. تو اس طریقے سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان لوگوں کا معاملہ یہی تھا. ہر طرح سے ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے. دیوبند میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے پہلے مفتی تھے, فتاوی دارالعلوم انہی کے فتاوا کا مجموعہ ہے, 16-17 جلدوں میں چھپ چکا ہے.
ان کا حال یہ تھا کہ صبح مدرسے جانے سے پہلے سب کے گھر جاتے، جتنے بیوہ بوڑھی عورتیں یا آپ کو ضرورت فلاں کی، وہ سب کا لکھ کے لے جاتے تھے، اور بازار میں جو سب کا سودا لے کے آتے تھے۔ کبھی کوئی ڈانٹ رہا ہے کہ آپ نے تو یہ لکھ میں یہ کہا تھا، آپ نے کدو کے بجائے آپ گوبھی لے چلے آئے اور فلاں، وہاں اچھے ٹھیک میں واپس کر کے دوسرا لا دیتا ہوں، اس حد تک۔ اور رعایت کا حال یہ تھا کہ مولانا تقی صاحب نے ہی لکھا ہے کہ میرے والد مفتی شفیع صاحب کو استاد مولانا میاں اصغر حسین صاحب تھے، ایک مرتبہ ہم سب لوگ ان کے یہاں گئے، آم کا موسم تھا، میاں صاحب نے خوب زیادہ آم منگوائے، ہم لوگوں نے کھایا، اور کھانے کے بعد جو گٹھلی اور چھلکے تھے وہ ایک جگہ رکھ دیے گئے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت مجھے دیجیے، میں پھینکا ہوں۔ کہنے تم کو ڈھنگ بھی ہے پھینکنے کا؟ میں نے یہ کون سا ہنر ہے پھینکنے کا؟ ارے لیا کے پھینک دینا ہے تو پھینک دینا۔ کہا کہ یہ بھی ہنر ہے، تم نہیں جانتے پھینکنا، مجھے دو۔ بولے کہ ہم نے بھی جا کے دیکھا کہ کس ہنر سے پھینکتے ہیں، تو دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے گٹھلیاں رکھ دی، دوسری جگہ چھلکے کہیں اور ادھر ادھر دور دور۔ اس کے بعد واپس آج کہنے لگے جس محلے میں رہتا ہوں اس میں اکثریت جو ہے یہ غربا کی ہے، میرے جو پڑوسی ہیں سب کو یہ آم میسر نہیں، اکٹھا ایک جگہ پھینک دو گے تو ان کو حسرت ہوگی کہ یہ اتنا اتنا آم کھاتے ہیں۔ تو میں نے گٹھلیاں ایک جگہ رکھی کہ بچے کھیلتے ہیں یا آگے بھون کے کھا لیتے ہیں تو وہ اپنا اٹھا لیں گے، اور اسی طرح جگہ جگہ جہاں جانور آتے ہیں وہاں میں نے چھلکے رکھ دیے تو اکٹھا ایک جگہ نہ ہو اور ایسی جگہ رہے کہ وہ کسی نہ کسی کے کام آ جائے، جانوروں کا کام آ جائے، بچوں کا کام آئے، تو ان کو یہ حسرت نہیں رہے گی کہ یہ لوگ کتنا آم کھاتے ہیں۔ یعنی اس حد تک جو ہے رعایت کرتے تھے، یعنی اتنی بساط نہیں ہے کہ ہم سب کو آم دے سکیں، تو اتنا تو ہے نا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو یا ان کو ایک درجے میں حسرت ہو کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ اس تک کا احتیاط کرتے تھے یہ لوگ۔ یا اسی طریقے سے جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا مسئلہ ہے، تو ہم لوگ یہاں دوسرے جو لوگ ہیں ان کو تو آدمی دیتا ہے پیسے، اس کو سمجھتا ہے کہ نیکی ہے، لیکن اپنے جو پڑوسی یا قریبی جو رشتے دار ہوتے ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا دل میں بیٹھا رہتا ہے۔ میں کئی مرتبہ تقریر سن رہا تھا مفتی ابوالقاسم صاحب کہنے لگے کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے، اور یہ علامات قیامت میں سے کہ آدمی اپنوں سے تعلق توڑ کے دوسروں سے جوڑے۔ کیا ایک آدمی لاولد رہتا ہے جب تک دوسروں کے نام وصیت نہیں کر لے گا اس کو سکون نہیں ملتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بھائی نہ پا جائیں، میرے بھتیجے نہ پا جائیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے قریبی رشتے داروں کو اگر مستحق زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ دو تو تم کو 2 ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ تو اسی طریقے سے جو کمزور لوگ ہیں معاشرے کے اندر، پڑوسی ہیں، قریبی رشتے دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ایسا ان کے ساتھ عمل کرنا چاہیے کہ ان کو احساس محرومی نہ ہو۔ اپنے ہر عمل کے ذریعے جو ہے اس چیز کو خاص احتیاط کرنا چاہیے۔